بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و صلاۃ کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے کما حق کہو ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اے مسلمانوں، اللہ سبحانہ اپنی شریعت، قدرت، افعال، صفات، ناموں اور ذات میں انتہائی با کمال ہے، اور ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف اور بالاتر ہے جو اس کے جلال، کمال، عظمت، بزرگی اور حکمت کے خلاف ہیں۔ ہمارے پاک پروردگار کے لیے تو صرف بلند ترین رتبہ اور با کمال ہونا ہی جچتا ہے، سو اس نے اپنے لیے انتہائی شاندار نام اور اعلیٰ ترین صفات مقرر فرمائیں اور انہیں تسبیح سے جوڑتے ہوئے فرمایا، اس کے لیے انتہائی شاندار نام ہے، اور آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ السبوح اللہ سبحانہ کے ناموں میں سے ہی ایک نام ہے جس کا مطلب ہر عیب سے بالا و پاک صاف، اور سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے پروردگار کی عظمت اور ہر عیب سے پاکیزگی کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بیوی، بچوں، باپ اور اس جیسے دیگر تمام عیوب سے پاک، سونے مرنے اور اس جیسے عاجزی جیسے دیگر تمام نقائص سے بالاتر ہے۔ اسی طرح ہر اس چیز سے پاک صاف ہے جو اس کے اسماء و صفات کے منافی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنی تعظیم، تکریم اور تقدیس کے ساتھ اپنی پاکیزگی بیان کی، اور اپنی طرف شرکاء اور بیٹے کے منسوب کرنے پر مشرکین کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تمام عزتوں کا مالک تیرا رب ان مشرکین کے لیے بیان کردہ اوصاف سے پاک صاف اور بالاتر ہے، اور مخلوقات کے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کے تذکرے سے اس نے اپنی کتاب کی 5 سورتوں کا آغاز فرمایا ہے، اور تسبیح اللہ تعالیٰ کے لیے تعظیم و توقیر کا پرچار ہے۔ عرش کے حاملین اور اس کے گرد گردش پر معمول فرشتے ہمہ وقت تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، عرش اٹھانے والے اور اس کے گرد گھومنے والے فرشتے اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، جبکہ عام فرشتے بھی عظیم اعمال کی دیگر تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بلا انتقاء و تھکن تسبیح خداوندی جاری رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ فرمایا، وہ دن رات بلا انتہا تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، بلکہ اپنے رب کی تسبیح تو ان کے لیے باعث شرف ہے، جیسا کہ فرمایا، اور ہم یقیناً اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ صادر فرماتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اس طرح تسبیح پڑھتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ مسلم شریف۔ آسمان و زمین اور ان کے مابین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اس کے غلبے کے تابع اور اس کے باکمال ہونے کی معترف رہتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے نزدیک تسبیح کے عظیم مرتبے کو جانتے ہیں، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی
ہارون کو نبی بنوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبادت تسبیح بجا لانے کے لیے اسے بھی نبی بنا دے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح و ذکر کریں۔ اور زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر کی تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ گزشتہ امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو تمام عیوب و نقائص سے اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ وہ دن کے اول آخر میں اس کی تسبیح بیان کریں، جیسا کہ فرمایا، اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے اول آخر میں بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہ، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف بھیجنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ آپ کی امت اپنے رب کی تسبیح بیان کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ اور مومنوں کو ہر وقت بکثرت تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اور مومنوں کو تب بھی تسبیح کرنے کا حکم ہے جب وہ کلام الہی سنیں، ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں، جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں، چوپائے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرندے اپنے دونوں پروں سے اڑنے والے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، امثالکم، یعنی وہ بھی تمہاری طرح ہی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے، اسے وحدہ لا شریک مانتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تمام پرندے اور پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی۔ بادلوں کی گرج بھی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ ہر قسم کی مخلوق اللہ کی تسبیح کے نغمے گاتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، بلکہ پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تعریف و تسبیح نہ بیان کرتی ہو، جیسا کہ فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ مخلوق کے کانوں سے پردہ ہٹا دیتا اور وہ بھی جمادات کی تسبیح سن لیتے،
ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کھانے کی اس وقت تسبیح سنتے تھے جب اسے کھایا جا رہا ہوتا۔ بخاری شریف۔ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی تقدیس، تعظیم اور عبادت کرنے کا پابند کیا گیا ہے، اور ان میں سے جس نے اسے بجا لانے سے تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، جیسا کہ فرمایا پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، پس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔ اور جس نے صبح و شام 100 بار کہا اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، تو روز قیامت اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ کہا ہوگا۔ مسلم شریف۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور انہیں اسی لیے بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح بیان ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نماز کے آغاز، رکوع اور سجود میں تسبیح اور اس سے فارغ ہونے پر تحمید، تکبیر اور تسبیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے جب اللہ کی پاکیزگی پر مبنی آیت سے گزرتے تو تسبیح پڑھتے، اور جب رب کی شان کے منافی کوئی چیز سنتے تو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور اس کی پاکیزگی بار بار بیان کرتے، یہاں تک کہ اس کی تاثیر صحابہ کرام کے چہروں سے نمودار ہو جاتی۔ تسبیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا اس طرح حصہ تھی کہ جب کبھی نیچے یا کسی وادی میں اترتے تو تسبیح پڑھتے، اور جب کبھی کسی قابل تعجب معاملے کا مشاہدہ کرتے تو تسبیح پڑھتے، اور جو شخص کسی ایسی محفل و مجلس میں بیٹھتا جس میں اس کی بیہودہ بیکار گفتگو زیادہ ہوتی تو اسے اس کے اختتام پر ایسی دعا پڑھنے کی آپ ترغیب دلاتے تھے جس کی ابتدا بھی اللہ کی تسبیح سے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسی محفل و مجلس میں بیٹھا جس میں بیہودہ گفتگو بکثرت ہو اور اس نے مجلس برخاست ہونے سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتے ہوئے تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس مجلس میں کی ہوئی اس کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ترمذی شریف۔ اسی طرح جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے تشریف لاتے تو تحمید و تکبیر کے ساتھ 33 بار تسبیح پڑھتے۔ مصائب اور تکالیف کے وقت تسبیح پڑھنا انبیاء کے نزدیک گھبراہٹ سے نجات کا باعث ہے۔ یونس علیہ السلام جب رات سمندر اور شکم ماہی کے اندھیروں کا شکار ہوئے تو انہوں نے اپنے رب کو توحید و تسبیح کے ذریعے پکارتے ہوئے کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور فرمایا اگر یہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور جب سورج کے بے نور ہونے کی وجہ سے کائنات میں ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، نماز پڑھی اور تسبیح کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی پریشانی کو ختم کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین کی اذیتیں جب انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بکثرت تسبیح پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غموں میں گر گئے اور آپ کا دل تکلیفوں سے تنگ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ دل کی خوشی و فراغی نماز اور تسبیح کے پڑھنے میں ہے، دل کی خوشی اور فراغی
نماز اور تسبیح کے پڑھنے میں ہے۔ فرمایا ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کا ذکر و تسبیح بدن کی راحت و سکون کا ذریعہ ہے، جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہما نے اپنے شوہر کے گھریلو کام کاج کی تھکاوٹ کا شکوہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے انہیں تکبیر و تحمید اور تسبیح پڑھنے کا حکم دیا۔ بخاری و مسلم۔ تسبیح دلوں کو زندہ، توحید کو ثابت اور اجر و ثواب کو دوبالا کر دیتی ہے، اور ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے بندے کے لیے 100 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا کوئی ایک شخص روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے کسی نے آپ سے پوچھا، ہمارا کوئی ایک شخص 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ 100 بار سبحان اللہ پڑھ لے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کی 1000 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفات اور تسبیح پسند کرتا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، ترازو میں بھاری اور رحمان کے ہاں پسندیدہ ہیں، اور وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک اور عظمت والا ہے۔ بخاری و مسلم۔ ان 2 کلموں کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ جن سے نیکیاں گناہوں پر باری پڑ جائیں گی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ کے ثواب سے آسمان و زمین کا خلا بھر جائے گا۔ مسلم شریف۔ اور یہ دونوں کلمے خطاؤں کو مٹا دیں گے، اگرچہ گناہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھا، اس کی تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ بخاری شریف۔ سورج تو ساری دنیا پر طلوع ہوتا ہے، اور ذکر کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ پڑھ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ میرے لیے ہر اس چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ مسلم شریف۔ تسبیح پڑھنا مالی صدقے کے برابر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تسبیح صدقہ ہے۔ مسلم شریف۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و رسالت کا فریضہ ادا کر کے امانت ادا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقام بندگی کی تکمیل کے لیے آپ کو بکثرت تسبیح بیان کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت نازل ہونے کے بعد جو بھی نماز آپ نے پڑھی اس میں یہ ضرور پڑھا، اے ہمارے رب تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ بخاری و مسلم۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں ان کی دعا کا آغاز تسبیح اور اس کا آخر تحمید پر ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے منہ سے سبحان اللہ نکلے گا اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا، السلام علیکم، اور ان کی آخر بات یہ ہوگی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ اور جب جنتی جنت میں رہائش پذیر ہو جائیں گے تو وہ بلا انتہا اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہیں گے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے تسبیح و تحمید اسی طرح جاری رہے گی جس طرح سانس جاری رہتی ہے۔ مسلم شریف۔ اس تمام تر تفصیل کے بعد اے مسلمانوں،
چونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاکیزہ، تمام عیوب و نقائص سے بالاتر، لائق تعریف اور عظیم ہے، اس لیے جو اس کی تعظیم، تعریف، تسبیح اور پاکیزگی بیان کرے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ تمام تعریفوں اور خوبیوں کا مجموعہ اور ان کا حقدار ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ تمام عیوب و نقائص سے اس کی پاکیزگی کو بیان کریں اور اس کے باکمال ہونے پر اس کی تعریف کریں۔ بکثرت اس کی تسبیح بیان کرنا اور اس کی ناراضگی و ناپسند کاموں سے دور رہنا ہی اس کی تنزیہ ہے، اور بکثرت اس کی تعریف کرنا، نیکی کے کام اور ہمہ وقت اس کی ثنا خوانی کرنا اس کی حمد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے اور ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش و معافی طلب کرو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و السلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، تسبیح اللہ کا حق اور ایک ایسی عبادت ہے جو اس کے سوا کسی کے لائق نہیں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے تسبیح کے اسباب و محرکات پیدا فرمائے، اور پھر اپنی حکمت کے اظہار اور اپنے دوستوں کی اس کے لیے انواع بندگی کی تکمیل کی خاطر انہیں تسبیح کی شناخت کروا دی، اور ایسے لوگوں کے کرتوتوں سے پردہ اٹھ جانے سے جنہوں نے بیوی اور بچوں وغیرہ کی اللہ کی طرف نسبت سے اس کی توہین کی۔ اللہ کے دوستوں پر اس کی پاکیزگی کی اہمیت اجاگر ہو گئی جس کا وہ مستحق ہے، چنانچہ انہوں نے دل و جان اور زبان سے کما حقہ اس کی تسبیح بیان کی، اور جس نے اپنے قول پر مکمل غور و فکر سے اللہ کی تسبیح بیان کی تو اس کا دل اس کی زبان کا ہم نوا ہو جاتا ہے، اور اس کی تسبیح بھی بھرپور محنت سے عبادت کرنے والوں کے اعمال کے مساوی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے بعد جویریہ رضی اللہ عنہما کے پاس سے باہر نکلے جبکہ وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ پھر جب آپ چاشت کے بعد واپس تشریف لائے تو جویریہ رضی اللہ عنہما ابھی تک وہیں پر بیٹھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ابھی تک اسی حالت پر بیٹھی ہو جس حالت پر میں نے تجھے چھوڑا تھا؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے صرف 3 بار پڑھے ہیں، اگر یہ تو لے جائیں تو ان اذکار کے ساتھ کے ساتھ جو تو نے اب تک پڑھے ہیں تو وہ ان کے مساوی رہیں گے، اور وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنی رضا کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر، اور اپنے تعریفی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ مسلم شریف۔ سو حقیقی سعادت مند وہی ہے جس نے کثرت سے اس کی تسبیح بیان کی اور عبادت کے لیے بھی اسی اکیلے کو اختیار کیا۔ پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا،
بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور خلفائے راشدین جو عدل و انصاف کے پیکر تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہما، تو ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے حاکم اور اس کے ولی عہد کو اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو قوت بخش، اور انہیں توفیق عطا فرما کہ اسلام اور شریعت کے نفاذ کے لیے کوششیں کریں۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور برائی اور بے حیائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ تم اللہ کا شکر کرو وہ تمہیں زیادہ دے گا، تم اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔